إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج محرم کی 29 تاریخ ہے اور محرم کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک طبقہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اصل میں وہ رافضی ہے، محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کو گالی گلوچ دینا، برا بھلا کہنا ان کی صفت ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں صحابہ کرام کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اسی مناسبت سے پچھلے جمعہ کے خطبے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات و خدمات اور اس سے پہلے جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، اور آج کے جمعہ کے خطبے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے پر کچھ روشنی ڈالنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی تاریخ پڑھنے کی اور اپنے آپ کو بھی انہی کی طرح بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آپ کے سسر ہیں، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ جو صحابہ مسلمان ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جو بھی تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے تو اسلام کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں مجھے عمر بن خطاب زیادہ محبوب ہیں۔ تو گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، نام لے کر کے مانگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عام صحابہ کے مقابل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لے کر کے اللہ سے سوال کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی وہ چند صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 35 یا 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، یعنی سابقین اولین میں سے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی سعید بن زید، یہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعید بن زید جو ان کے بہنوئی ہیں کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے جرم میں عمر بن خطاب نے ہم لوگوں کو رسیوں میں باندھ کر رکھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ کسی مسلمان کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اس وقت آپ مکہ کے کنارے دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ مکہ سے ذرا دور پہاڑی کے دامن میں تھا۔ جو نئے مسلمان ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دار ارقم میں مسلمانوں کی تربیت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے دروازے پر پہنچے، معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب آ گئے ہیں، تو صحابہ کرام ذرا ڈرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، اگر نیت صحیح اور درست ہے تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ مسلمانوں میں اتنی خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا یہ اسی موقع پر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا، اور یہ نعرہ اتنا پاورفل تھا، چند ہی افراد مسلمان ہوئے تھے، لیکن نعرہ تکبیر سے مکہ کی ساری پہاڑیاں گونج اٹھی، مکہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس دن سے اسلام بڑھتا رہا، اس کے بعد اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اس میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے سب سے افضل ترین انسان۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، بھلے ہی کسی صحابی کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہو، لیکن اس امت میں انبیاء کے بعد پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق اور دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کو لے کر کے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر مسلمان ہو گیا۔ سوچئے کتنی قوت ملی ہوگی مسلمانوں کو، کتنی طاقت ملی ہوگی مسلمانوں کو
یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مسلمان بیت اللہ میں علی الاعلان نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط رائے والے تھے، ان کی رائے ہمیشہ بہت اچھی اور درست ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھن موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور اذان دینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ نماز کے لیے اطلاع کیسے دی جائے، تو بہت سارے مشورے آئے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اذان دی جائے۔ چنانچہ بعد میں یہی طریقہ رائج ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، جس کو ہم واقعہ افک کے نام سے جانتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ سے مشورہ کیا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بالکل الگ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نازل فرمائی۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں اگر امیر المومنین کا کسی کو خطاب ملا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ کہے جاتے تھے، لیکن امیر المومنین کا جو لقب ملا، خطاب ملا، سب سے پہلے کس کو ملا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی فضیلتیں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب میں دیکھا۔ قبل اس کے کہ میں خواب کا تذکرہ کروں، میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کا خواب یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، دیکھا کہ ایک سونے اور چاندی کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب گئے، دیکھا کہ ایک عورت وہاں بیٹھ کر وضو کر رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا یہ کس کا محل ہے، اتنا حسین اور خوبصورت ہے، سونے اور چاندی کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ گویا کہ جنت میں عمر بن خطاب کے محل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ سونے اور چاندی کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہوا کہ باہر سے تو دیکھ لیا ہوں، اندر داخل ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ اندر کا منظر کیا ہے۔ پھر مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی کہ حضرت عمر بن خطاب بڑے غیرت والے ہیں، ان سے پہلے ان کے مکان میں، محل میں حاضر ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے اس محل میں آپ نے انٹری نہیں کی، داخلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جب خواب بتایا تو آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ میں عمر کی غیرت کو یاد کیا اور اس محل کے اندر نہیں گیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے اوپر بھی غیرت کروں گا؟ میں نے تو آپ کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پوری دنیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی مثال دیتی ہے۔ کہتی ہے اگر حکومت چلانا ہو تو عمر بن خطاب کے طرز پر چلاؤ۔ کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا اپنے آپ کو کمتر اور افضل نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، آپ کے عدل و انصاف اس قدر مشہور ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام صنعاء ہے۔ صنعاء میں چند آدمیوں نے مل کر کے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیشی ٹیم تیار کی
اور لوگوں کو تفتیش کے لیے پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ چند ہی دنوں میں ان مجرمین کا قاتلین کا پتہ چل گیا۔ 6 لوگ تھے جنہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا اور اس کو سولی پر چڑھا دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت سے یہ فرمان جاری کیا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں شامل تھے سب کو سولی دے دی جائے۔ بڑے بڑے صحابہ نے کہا امیر المومنین 6 لوگوں کو ایک بچے کے لیے قتل کرنا اور سولی پر چڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، تم 6 لوگوں کی بات کرتے ہو، اگر پورا صنعاء پورا شہر اس ایک بچے کی قتل میں شامل ہوتا تو میں پورے شہر کو پھانسی دے دیتا۔ میرے بھائیوں، حکومتیں ایسی نہیں چلا کرتی ہیں، اقتدار ایسے ہی نہیں ملتا ہے۔ اگر حکومت چلانا ہے تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا، اور جو لوگ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں وہ سن لیں، ان کی حکومتیں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گی۔ جب ایک کمزور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا اس کو انصاف نہیں ملے گا، نہ عدلیہ سے انصاف ملے گا اور نہ حکمرانوں کی طرف سے انصاف ملے گا، اس کے دل میں بغاوت کی چنگاری پیدا ہوگی۔ گرچہ وہ حکومتوں کے ڈر سے اپنی آواز بند رکھے گا لیکن اس کی یہ دبی ہوئی چنگاری ایک دن جوالا بن کر سامنے آئے گی۔ میرے بھائیوں، حکومتوں کو مضبوط کرنا ہے تو رعایا کے ساتھ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور مسئلہ آیا، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر تھے۔ ان کے لڑکے اور ایک عیسائی نوجوان کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ عیسائی نوجوان آگے نکل گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے، چونکہ ان کے باپ گورنر تھے اس لیے عیسائی نوجوان پر بھڑک اٹھے، کہا میں گورنر کا بیٹا، تو مجھ سے آگے جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کوڑا نکالا اور اس عیسائی نوجوان کو مار دیا۔ بس کیا تھا معاملہ؟ سارے کے سارے لوگ جانتے تھے کہ عمر کے دربار میں انصاف ملتا ہے۔ وہ عیسائی نوجوان شام سے مدینہ آیا، مدینے آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مقدمہ پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینہ حاضر ہو جائے۔ میرے بھائیو، عمر بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن امیر المومنین کا حکم، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان کو لے کر کے، اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور اپنی فریاد کرو۔ وہ عیسائی نوجوان کھڑا ہوا اور کہا امیر المومنین، گھوڑ دوڑ کا مقابلہ تھا، میں آگے نکل گیا، عمر بن عاص کا بیٹا اس نے مجھے کوڑے مارے۔ اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کے بیٹے سے پوچھا کیا یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا مجال کی جھوٹ بولے؟ عمر بن خطاب کے سامنے وہ نوجوان اقبال جرم کرتے ہوئے اپنی گردن جھکا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قم اضرب کما ضربک وخذل کما خذلک، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اے عیسائی نوجوان، تم اس کو ویسے ہی کوڑے مارو جیسا اس نے تم کو مارا تھا، اور جس طریقے سے اس نے تم کو ذلیل کیا تھا اسی طریقے سے تم اس کو ذلیل کرو۔ یہ عدل و انصاف کا وہ معاملہ تھا کہ ایک عیسائی نوجوان ایک مسلمان شہزادے کو مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ عیسائی نوجوان فوراً مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھو، حکومتیں چلتی ہیں عدل و انصاف سے۔ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی خاندان ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا میرے بھائیوں، وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، وہ خاندان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، وہ قبیلہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتین کے درمیان فیصلہ کریں، عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری ماتحتین پر ظلم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی فیصلوں کی وجہ سے آج غیر قوم بھی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کرنا ہے تو عمر بن خطاب کے طرز پر حکومت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا موقف جو تھا اسی موقف کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں اتارتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، جو مقام ابراہیم ہے کیوں نہ اسی کو مصلی کے لیے منتخب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اس لیے جو حاجی اور معتمر جاتا ہے، جب وہ طواف کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کا مطلب یہی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول، اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات کو آپ حکم دیں کہ اب وہ پردہ کریں۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں، ادھر آسمان سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کریں، اور اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو باہر سے، دروازے کے باہر سے ہی کیا کرے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب زمین پر مشورہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں اتار رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ بدر کے 70 قیدیوں کے متعلق بہت سارے صحابہ نے مختلف مشورے دیے، لیکن عمر بن خطاب کا مشورہ بالکل الگ تھا۔ کہا اللہ کے رسول، یہ سب ظالم ہیں، یہ سب اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ہم کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو جینے کا حق نہیں ہے، میرا مشورہ ہے سب کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو تسلیم کیا۔ بعد میں 70 لوگوں کو آزاد کیا گیا تھا، وہی 70 لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بدر کے موقع پر عمر کا مشورہ جو ہے وہ زیادہ صحیح اور درست تھا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا کہ میرا مشورہ بہت اچھا تھا لیکن تم نے قبول نہیں، کبھی نہیں کہا۔ میرے بھائیوں، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ امیر کے سامنے بحث کرے کہ میرا مشورہ زیادہ صحیح تھا۔ مشورہ دینا آپ کا کام ہے، قبول کرنا امیر کا کام۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے، اس کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے نے کہا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ رئیس المنافقین زندگی بھر نبی کو تکلیف پہنچاتا رہا، صحابہ کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، پوری زندگی آپ کو تکلیف پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہوں تو پڑھاؤں، چاہوں تو نہ پڑھاؤں۔ چنانچہ آپ نے پڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیت اتاری، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرک اور منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہاں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کی تائید ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر بن خطاب جس گلی سے گزرتے ہیں، انسان چھوڑو شیطان بھی وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ بتائیے کوئی انسان ایسا پیدا ہوا؟ یہ فضیلت ملی تو کس کو ملی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اجازت ملنے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، سب چھپ چھپ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو ان کو مارا جائے گا، ستایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ شیر ببر کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں، میں بھی کل ہجرت کرنے والا ہوں۔ عمر بن خطاب کل مکہ سے مدینہ جانے والا ہے۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو وہ آ کر کے میرا مقابلہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ڈائیلاگ تھا، یہ روب تھا، یہ اعلان تھا۔ میں کہتا ہوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مکہ کے کتنے لوگوں کا مقابلہ کرتے، لیکن کبھی کبھی ایک آواز، ایک ڈائیلاگ انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے۔
انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس اعلان کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ کا کوئی بھی شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ میرے بھائیو، یہ کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے علی اعلان ہجرت کی اور لوگوں کو چیلنج کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ فتنوں کے لیے ایک مضبوط دروازہ ہیں، مضبوط دروازہ ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صدر دروازہ ہے۔ جب تک یہ زندہ ہیں، جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا، فتنے رونما نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ خطاب سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، کھلے گا نہیں، توڑ دیا جائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور آپ دیکھیے تاریخ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کسی فتنے نے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فتنہ شروع ہوا وہ آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ کتنے فتنے اٹھے، سبائیوں کا فتنہ اٹھا، خوارج کا فتنہ اٹھا، اور اسی طریقے سے مرتدین کا فتنہ اٹھا، کتنے فتنے اٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان فتنوں کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دروازہ ہیں، یہ جب تک یہ دروازہ بند ہے فتنے رونما نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ اتنے سخت تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے۔ آج یہ جو سن ہجری ہے، آج میں نے بتایا محرم کی 29 تاریخ سن 1447 ہجری، بہت سے لوگوں کو ہجری معلوم ہی نہیں ہے۔ سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ عمر بن خطاب نے کیا۔ یہ بھی انہی کی نصیب میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کچھ دستاویز پیش کیے گئے، کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ دستاویز ہیں۔ کہا کب کے ہیں؟ کہا فلاں مہینے کا۔ کہا کون سے سن کا؟ اب سن کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ اس وقت عیسائی سن چل رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہم اپنی ایک پہچان بنائیں گے، ہم اپنی ایک پہچان بنائیں گے۔ اور سن ہجری کا آغاز ہوا، بہت سارے مشورے آئے، اگر اس مشورے کو بتاؤں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سن ہجری جو جاری ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، بہت خوف کھانے والے تھے۔ اتنا بہادر انسان، اتنا قوت اور طاقت والا انسان، شیطان گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، لیکن اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو ڈانٹ دیا۔ وہ کچھ مسئلہ لے کر کے آیا تھا، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میں تو مسلمانوں کا سردار ہوں، کوئی غریب آدمی اگر میرے پاس آیا تو کتنی امیدیں لے کر آیا ہوگا، اور میں اس کو ڈانٹتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج کوئی ذمہ دار، کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی امیر بن جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے۔ آپ بڑے ہیں اس لیے کہ آپ سے چھوٹے لوگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹوں کے درمیان انصاف کیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا، سیدھا مسجد میں پہنچے، وضو کیا، مصلی پر کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے۔ کہا اے اللہ، عمر کی کیا حیثیت تھی؟ عمر اونٹ چرانے والا، عمر در در بھٹکنے والا، لیکن اے اللہ تو نے عمر پر احسان کیا، تو نے عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور پھر مسلمانوں کو امیر بنایا۔ اے عمر، تو اکڑتا ہے، تیرے پاس ایک غریب آتا ہے تو اس کو ڈانٹتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی پکڑ کر روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہا تو امیر جب بن جاتا ہے تو غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ اتنا روئے، اتنا گڑگڑائے کہ پوری داڑھی تر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، میرے بھائیوں،
اللہ سے ڈرو. یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ اقتدار، یہ عمارت، یہ ذمہ داریاں زیادہ دنوں تک نہیں رہتی ہیں. ان کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ. اپنے ماتحتین پر ظلم نہ کرو ورنہ اللہ کے یہاں مجرم مانے جاؤ گے. کسی غریب کی بد دعا مت لو، کسی غریب کی بد دعا مت لو. لوگوں کے درمیان انصاف کرو. اگر امیر آدمی بھی، بڑا آدمی بھی غریب کو انصاف نہیں دلائے گا تو غریب بیچارہ کہاں جائے گا؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، لیکن رات میں گشت کرتے ہیں تاکہ رعایا کا پتہ لگائیں. کوئی رعایا میں پریشان تو نہیں ہے، کوئی ہماری اقتدار میں پریشان تو نہیں ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں گشت کر کے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے، اگر میں ان کو بتاؤں گا تو میرا وقت ختم ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں گشت کر کے رعایا کا خیال رکھا. امیر سمجھا کہ میں امیر ہوں، میری ذمہ داری ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے اگر کسی بکری کے کھر میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو اے عمر، قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا کہ میں نے تجھے مسلمانوں کا امیر بنایا تھا، تو نے راستوں کو درست کیوں نہیں کروایا؟ بکریوں کے پیر میں کانٹے چبھے. میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بننے کے بعد نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ جانوروں کی حفاظت کا بھی خیال کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سسٹم بنایا، لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، ائمہ اور موذنین کی تنخواہیں مقرر کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد کی تعمیر کروائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کارنامے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت فرمائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ بیت المقدس فتح ہوا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے کمانڈر ہیں. یہ جب فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہم تمہارے امیر سے کریں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے اور یہاں کے لوگ صلح کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، کیا واقعہ تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ، ایسا بتایا جاتا ہے کہ اگر 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا جھنڈا لہراتا. اتنا طاقتور امیر، اتنا طاقتور مسلمان، اتنا طاقتور یہ صحابی رسول. لیکن جب مدینہ سے چل کر روانہ ہوتے ہیں بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہے میرے بھائیوں. نہ فوج، نہ لشکر، نہ ڈیفنس کے لیے کوئی بھی. میرے بھائیوں، صرف 2 لوگ جاتے ہیں، آپ ہیں اور آپ کا غلام ہے. اونٹ ہے، ایک اونٹ لے کر کے امیر اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. کبھی آپ سواری پر چڑھتے تو غلام نکیل پکڑ کر چلتا، کبھی غلام کو سواری پر بیٹھاتے اور آپ نکیل پر پکڑ کر چلتے. میرے بھائیوں، سرداری ایسی کی جاتی ہے، سرداری ایسے کی جاتی ہے. غلام سے کہا اگر دونوں سوار ہو جائیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، دونوں سوار ہو جائیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی. فلسطین میں جب پہنچتے ہیں، جب فلسطین میں داخلہ ہوتا ہے، میرے بھائیوں وہ منظر دیکھا لوگوں نے. غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا امیر جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اللہ اکبر. فلسطین کے لوگوں نے دیکھا، سمجھا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ امیر ہے، جو چل رہا ہے وہ غلام ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امیر المومنین سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا. تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ امیر ہے. جا رہے تھے، راستے میں تھوڑا پانی تھا. امیر المومنین نے اپنے جوتے نکال لیے، کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں. جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا، کہا امیر المومنین اپنے غلام کو اونٹ پر بیٹھا کر نکیل پکڑ کر چلتا ہے. اور جب پانی میں گھسنے کی ضرورت پڑی، اپنے پائچے اٹھا لیے اور جوتیوں کو ہاتھ میں لے لیا. دیکھا کہ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں تو ان فلسطینیوں کو معلوم ہوا کہ ایسی مسلمانوں کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.
کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتیاں ہاتھ میں ہیں، ایک ہاتھ میں نکیل ہے، اونٹ پر غلام بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے علم کی بشارت سنائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعلان کرتے، سب سے پہلے آپ کھڑے ہوتے۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنی آدھی جائیداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اور کہا آدھا اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، آخر میں میری ایک ہی تمنا ہے، آخر میں میری ایک ہی تمنا ہے، مجھے شہادت کا مقام مل جائے، مجھے شہادت کا مقام مل جائے، اور وہ بھی تیرے نبی کے شہر میں۔ صحابہ کرام تعجب کرتے تھے، امیر المومنین مدینے میں اور شہادت کی مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دعا کرنا میرا کام ہے، دعا کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، تیرے نبی کی شہر مدینہ میں نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، نیتوں میں اخلاص ہو اور اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، اللہ کیسے راستے نکالتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک مجوسی غلام فیروز نامی اس نے اپنے خنجر کو زہر میں بھگو کر کے حضرت عمر بن خطاب پر حملہ کیا۔ مدینے میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، مصلی رسول پر ہے۔ اللہ اکبر! یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ دعا میں اخلاص پیدا کرو میرے نوجوانوں، اللہ سے ڈر کے دعا مانگو، یقیناً اللہ قبول کرے گا۔ حضرت عمر کو شہادت بھی نصیب ہوئی اور مصلی رسول پر بھی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کو خطرہ محسوس ہوا کہ میرے بعد صحابہ آپس میں لڑیں گے۔ آپ نے 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی، 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی، کہا یہ 7 مشاورتی کمیٹی ہے، یہ 7 میں اکثریت جس پر متفق ہو جائے اسی کو تم امیر بنا لینا۔ اپنے اوپر کچھ نہیں لیا۔ لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے عمر بن خطاب عبداللہ ابن عمر ہے، کہا نا عبداللہ ابن عمر کو امیر نہیں بنایا جا سکتا، آپ نے زندگی میں منع کر دیا۔ کہا آپ کے بہنوئی سعید ابن زید ہیں، کہا نہیں ان کو بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہا البتہ مشورے میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ وہ 7 ملا کر کے 7 کی ہی مشورے سے حضرت عثمان کو بعد میں امیر بنایا گیا۔ جب آپ کی وفات سے پہلے آپ نے عبداللہ ابن عمر، کچھ باتیں ہیں ذرا وقت دیر ہو جائے گی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، کہا اب شاید میری وفات کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نبی کے پہلو میں میں دفن کیا جاؤں، تو اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت مانگو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا ابو نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور التجا کی ہے کہ آپ کے حجرے میں نبی، پھر ابو بکر اور اس کے بغل میں ایک اور جگہ باقی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو امیر المومنین نے کہا کہ وہاں پر دفن ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں قربان جائیے، اماں عائشہ پر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے نفس پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اماں عائشہ نے کیا کہا؟ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا کیونکہ یہ حجرہ میرا تھا، میرے نبی یہاں پہ ہیں، شوہر یہاں پر ہیں، میرے والد یہاں پر ہیں، اور میں سوچا تھا کہ میں بھی یہیں پر رہوں گی، لیکن مجھے عمر کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جب میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا، بہت سارے لوگ بھٹک گئے تھے لیکن عمر نے میرا ساتھ دیا تھا، میں عمر کا احسان کبھی نہیں بھلاؤں گی، جاؤ کہہ دو میں نے وہ جگہ عمر کو وقف کر دیا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ، کیسا تقویٰ تھا میرے بھائیوں، اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے جذبات میں آ کر کے اجازت دے دی ہو، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو حجرہ عائشہ میں داخل کرنے سے پہلے ایک بار پھر اجازت لے لینا۔ اللہ اکبر! بتائیے اتنا متقی پرہیزگار آپ کو کہاں ملے گا؟ نماز جنازہ کے بعد لاش کو رکھا گیا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، کہا تھا کہ ابو نے وصیت کی تھی کہ
نماز کے بعد بھی جب تک عائشہ سے دوبارہ اجازت نہیں لینا مجھے دفن نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عمر کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، پھر وہاں آپ کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ بہت عظیم شخصیت تھی، ان کے کارنامے یہ ایک خطبے میں نہیں بیان کیے جا سکتے، اس کے لیے مسلسل سیمینار کی ضرورت ہے، لیکن چند درخشاں پہلوؤں کو میں نے آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے، ذکر کیا ہے، تاکہ آپ تاریخ یاد رکھیں۔ میرے بھائیو، وہ قوم جو اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے اسی کو دنیا ماننے کے لیے تیار ہے، جو اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے دنیا اس کو اپنی جوتیوں کی ٹھوکر سمجھتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی گزاریں، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں، ہمارے اسلاف نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا کے رہتے دنیا تک ان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔